کہ رب ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، رب ظالموں کو جہنم میں ڈالے گا، رب ظالموں کو آگ کے بچھونے میں اوپر نیچے رکھے گا، رب ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا جس قرآن میں ظلم کی اتنی برائی آئی ہو اسی قرآن میں جہاد کا بھی حکم ہو تو پھر وہ جہاد ظلم نہیں ہے، وہ جہاد کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ جہاد ہے ہی انسانیت کے لیے امن کا پیغام، جہاد ہے ہی ظلم کی چکی میں پیسے جانے والی انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام، جہاد ہے ہی کمزور پستی ہوئی قوم کے لیے رب کی طرف سے سایہ رحمت۔ اس لیے کہ اسلام میں جہاد صرف ضرب و حرب کا نام نہیں ہے، اسلام میں جہاد صرف مار دھاڑ قتل و قتال فساد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام میں جہاد کی کئی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں ایک صورت تلوار کے ذریعہ لڑنا اسے بھی جہاد کہتے ہیں، مگر سارے کا سارا مفہوم جہاد کا صرف لڑنا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم جہاد بھی سیف ہے، تلوار کے ذریعہ لڑنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعہ جہاد کرنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم یہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعہ جہاد کرنا۔ اسلام میں جہاد کی ایک قسم یہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور جہاد کا لغت اور ڈکشنری میں ترجمہ ہی یہی ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے قلم کے ذریعہ لکھتا ہے اور لکھ کر کے معاشرے کو بدامنی سے بچاتا ہے، معاشرے کو گناہ سے بچاتا ہے، معاشرے کو پراگندگی سے بچاتا ہے، تو اسی کو جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کے ذریعہ لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے، برائی اور بدی کی قباحت بتا کر کے انہیں برائی سے روکتا ہے، تو اسی کو جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اپنے نفس کو کچلتا ہے اور نفس کو بے حیائی، بدکاری اور بدعملی سے بچاتا ہے، تو اسی کو قرآن کی زبان میں جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی سرزمین ایسی ہے جہاں انسانیت پر ظلم ہوتا ہو، جہاں بے عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہو، جہاں بم برسا کر کے پوری مظلوم قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہو، اگر وہاں کوئی مسلم حکمران اس مظلوم قوم کی مدد کے لیے پہنچے اور پھر اس مظلوم قوم کی مدد کے لیے اس علاقے میں پہنچ کر کے بوڑھوں کو قتل نہ کریں، عورتوں کو قتل نہ کریں، بچوں کو قتل نہ کریں، عبادت گاہوں کو نہ گرائیں، اور صرف جو مقابلے میں آئے انہی سے لڑیں، اور ان میں بھی جو زخمی ہو ان سے نہ لڑیں، جو امان مانگے ان سے نہ لڑیں، اور صرف جو مقابلے میں آئے اور ظلم پھیلانا چاہے اس کے خلاف اگر کوئی مسلم حکمران قرآن و سنت کی روشنی میں اس مظلوم قوم کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالموں سے بدلہ لیتا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کون اس کو کہے گا کہ یہ ظلم ہے، کون کہے گا کہ یہ زیادتی ہے؟ کیونکہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اندھا دھن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اندھا دھن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہ عورتیں دیکھی جا رہی ہیں، نہ بچے دیکھے جا رہے ہیں، نہ عمارتیں دیکھی جا رہی ہیں، نہ عبادت گاہیں دیکھی جا رہی ہیں، بلکہ ہر قسم کے لوگوں پر ہی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر اسلام نے ایسے وقت میں بھی وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ،
مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم نکلیں اور جہاد کریں، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ وہ اس مظلوم قوم کو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو ظلم سے بچانے کے لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، اور وہ برقرار ہے اور وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور اس میں کوئی بھی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم قوم بھی ہو، اگر وہ اس اینگل سے، اس نظریے سے قرآن کے مفہوم جہاد کو سمجھنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں انسان تو وہ بھی ہیں، اگر اس نظریے سے قرآن کے مفہوم جہاد کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس نظریے جہاد میں انہیں بھی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آج حکومتیں ہر ملک کے اندر جو ظالموں کو سزائیں دیتی ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کو 20 سال کی سزا۔ اب کوئی اٹھ کر کے یہ کہیں کہ 20 سال تک اس کو آپ نے قید میں رکھا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ اس کے بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو کیا کوئی کورٹ کچہری آپ کی یہ بات مان لے گی؟ نہیں مانے گی، کیونکہ اس کو جو 20 سال کی سزا دی گئی یا اس کو ریپ اور زنا کے جرم میں پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، یہ حقیقت میں اس کے اس جرم کی سزا ہے، اور حقیقت میں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ تو اسلام میں مفہوم جہاد بے قصوروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، نہایت سے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بلا قصور بیوہ بنانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو ظلم کی آگ میں چلا دینے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں مفہوم جہاد اپنی شرائط کے ساتھ اسی مفہوم میں ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ جہاد ظلم کے لیے نہیں ہے، دفع ظلم کے لیے ہے۔ اس جہاد ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تو پھر اہل حق کو بولنا ان کا فریضہ ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جماعت میں اللہ کے فضل سے بڑے لوگ اس بارے میں بیدار ہوئے، فرنٹ پر آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ بات کی، اور کرنی چاہیے، کیونکہ درد پیٹ میں ہو رہا ہو